اس ٹیوٹوریل میں سے ہم لوگ ریویو کے پیڈ میں سے پروفنگ اور کمنٹس کی کمانڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پروفنگ کے اندر سب سے پہلی چیز ہمارے پاس اسپیلنگ چیک ہے. عام طور پہ ہم لوگوں نے ایکسل کے اوپر جو بھی ٹائپنگ کی ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک اسپیلنگ چیک کروا لی جائے تاکہ اگر کوئی اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، ایرر ہے، تو وہ میں اس کی سجیشنز کمپیوٹر سے لے لوں. لیکن یاد رکھیے گا کہ عام طور پہ جگہوں کے نام اور انسانوں کے نام خاص طور پہ کمپیوٹر کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نیم کی فیلڈ کے اندر اکثر وہ اسپیلنگ کے ہمیں سجیشنز دے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا ورڈ جو کہ انگلش کی ڈکشنری سے میچ نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے ہمیں سجیشنز دے گا. جیسے پہلا ایک ورڈ کہتا ہے ناٹ ان ڈکشنری کنوینس، اور اس کے ڈفرینٹ سجیشن دے رہا ہے. میرے خیال سے کنوینس جو سجیشن ہے وہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، تو میں اس کو اگنور کر دوں گا. اسی طرح سے ناموں کے سجیشن دے رہا ہے، تو ناموں میں سے ہم اس کو اگنور ونس کریں گے. اگنور ونس کا مطلب ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ میں سے صرف اس موسا کو جو ہے وہ اگنور کریں، اور اگر ہم اگنور آل کریں گے تو پورے ڈاکیومنٹ میں جہاں جہاں پر اس کو سیم نام مل رہا ہوگا موسا، ان تمام جگہوں سے وہ اسے اگنور کر دے گا. جبکہ ایڈ ٹو ڈکشنری سے سیم نام کمپیوٹر کی ڈکشنری میں ایڈ ہو جائے گا، جس سے فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ اگر سیم نام میں دوبارہ اس شیٹ پر ٹائپ کرتا ہوں یا مائکروسافٹ آفس کے کسی بھی انوائرمنٹ میں ٹائپ کرتا ہوں، لائک ورڈ پر، پاور پوائنٹ پر، تو وہ اس موسا کے نام کی اسپیلنگ مسٹیکس مجھے شو نہیں کرے گا، بیکاز کہ وہ ورڈ اس کو ڈکشنری کے اندر مل رہا ہوگا. دین چینج کی مدد سے میں اس کے سجیسٹڈ ورڈ کو ہم یوز کر سکتا ہوں، جبکہ چینج آل سے پورے ڈاکیومنٹ میں جہاں جہاں پر موسا یوز ہو رہا ہے ان تمام کو میں چینج کر سکتا ہوں. آٹو کریکٹ کی مدد لے کر میں اپنے ورڈ کو جو ہے وہ کریکٹ کر سکتا ہوں. تو بہرحال فی الوقت میں موسا کو اگنور کر رہا ہوں، اویس اگنور، سلیم اگنور، اور یہ جتنے بھی انسانوں کے نام ہیں ان کو میں اگنور کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کمپیوٹر کی ڈکشنری میں سے یہ سارے نام مجھے نہیں ملیں گے. دین فائنلی جب اسپیلنگ چیک کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ ہمیں کہے گا کہ اسپیلنگ چیک کمپلیٹ ہو گئی ہے، ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو. ہم کہہ رہے ہیں نو، اسپیلنگ چیک ہیز بین کمپلیٹ. دین کمانڈ ہے اس پروفنگ کے اندر ٹیزر. ٹیزر بیسکلی ایک ایسی کمانڈ ہے جس میں ہم ورڈس اینڈ میننگز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کے سینونیمز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ایک فرسٹ ورڈ آ رہا ہے میرے پاس نیو، میں نے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کیا نیو، تو آپ دیکھیں نیو کی میننگز اور اس کے سینونیمز بتا رہا ہے. اچھا، نیو کی گرامر جو یہ ورڈ کی میننگ بتائے گا اس کی گرامر ٹائپ بھی بتائے گا. جیسے نوبل جو ہے وہ ADJ ایڈجیکٹوز ہے، اسی طرح سے اگر کوئی ورڈ ناؤن ہوگا تو N کی صورت میں دکھائے گا، کوئی ورڈ ورب ہوگا تو V کی صورت میں دکھائے گا. فار ایگزامپل میں ایک اور ورڈ ٹائپ کر کے انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر اس ورڈ کی میننگس اور اس کے سینونیمز بتا رہا ہے اور اس کی گرامر ٹائپ بھی بتا رہا ہے. تو ٹیزر بیسکلی ایک بیسٹ کمانڈ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے میں کمپیوٹر سے ورڈ اور اس کی میننگس اور اس کے سینونیمز جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آف لائن اگر آپ اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ڈکشنری کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مائکروسافٹ آفس کے کسی بھی سافٹ ویئر میں لائک ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، کسی بھی سافٹ ویئر میں جا کر ایک ٹیزر کی کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس ٹرانسلیٹ. ٹرانسلیٹ کی کمانڈ کی مدد لے کر آپ کسی بھی ورڈ کو کسی دوسری کنٹری کے لینگویج کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان نہیں ہے. آپ کسی بھی ورڈ کی آؤٹ پٹ اگر چاہتے ہیں تو وہ ورڈ ٹائپ کریں اور اس کے جو آلٹرنیٹ ورڈز ہیں یا جو اس کی لینگویج ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. تو ٹرانسلیٹ ایک بیسٹ کمانڈ. آپ ورڈ اور اس کو کس لینگویج کے اندر اس کا آؤٹ پٹ چاہتے ہیں یہ آپ یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کا کمپیوٹر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں اس کا آؤٹ پٹ دکھاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اس ورڈ کو فرینچ لینگویج میں اس کا آؤٹ پٹ چاہ رہا ہوں تو دیکھیں فرینچ لینگویج میں اس ورڈ کو کیسے یوز کریں گے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہوگی وہ ہمیں یہاں پر وہ نظر آ رہی ہے. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس کمنٹس. ایکچوئل کے اندر آپ کو یاد ہوگا کل لاسٹ سیشن کے اندر ہم لوگوں نے پیٹی کیش کے پروگرام کو ڈسکس کیا تھا. اگر میں اس پیٹی کیش کے پروگرام کا ٹوٹل آنسر اپنے ایکسپینسز کا نکالتا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ 1059 ٹوٹل ایکسپینس ہے. اگر اس ٹوٹل ایکسپینس کے اوپر میں کوئی کمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ لائک یہ فار دا منتھ آف لائک سپٹمبر ایئر 2010، تو میں نیو کمنٹس پر جا کر کوئی بھی کمنٹس ایڈ کر سکتا ہوں. لائک میں نے لکھا منتھ آف سپٹمبر 2010. یہ کمنٹس جو ہے وہ ہمیں پرماننٹلی نظر نہیں آتے. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹر مارک کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں
اور ماؤس رکھنے سے یہ کمنٹس باکس پرماننٹلی اسکرین پہ نظر آتا ہے. اگر ماؤس باکس ہٹا دیں گے, ماؤس کا پوائنٹر ہٹا دیں گے, تو یہ کمنٹ باکس بھی اسکرین سے غائب ہو جائے گا. اگر آپ انڈیویجول ہیڈ کے اوپر, فار ایگزامپل یہ کنوینس میں 350 روپیز خرچ ہوئے, تو 350 روپیز کنوینس پہ کیوں خرچ ہوئے, تو میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں فار ایگزامپل مانیٹر ریپیئرنگ کے لیے جو ہے وہ ہم نے پرسن کو بھیجا تھا. یہ 600 روپیز جو ہے وہ فار ایگزامپل ہمارا جنریٹر کی ریپیئرنگ کے لیے جنریٹر گیا تھا, تو اس میں پیسہ خرچ ہوا. تو ہم انڈیویجول ہیڈ کے اوپر اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں, جس پر ماؤس رکھنے سے وہ کمنٹ باکس ہمیں پرماننٹ نظر آتے ہیں, ماؤس ہٹا دینے سے وہ کمنٹ باکس چلے جاتے ہیں. اور ریڈ رنگ کے انڈیکیٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سیل پر کمنٹس ہیں. اگر میں کمنٹس کو نیکسٹ کرتا ہوں تو میں نیکسٹ کمنٹس کی طرف جا سکتا ہوں, پریویس سے پچھلے کمنٹس کی طرف جا سکتا ہوں, کسی کمنٹ کو میں پرماننٹلی ختم کر سکتا ہوں. اور اگر تمام کمنٹس کو فل اسکرین پہ پرماننٹلی دیکھنا چاہ رہا ہوں, چاہے میں ماؤس رکھوں یا نہیں رکھوں, یہ پرماننٹلی مجھے نظر آ رہے ہیں, اس کو دوبارہ ختم کرنا ہے تو میں نے اس کو دوبارہ آف کر دیا, اور اپنے کمنٹس کو یہاں سے میں نے تمام کمنٹس کو ریموو کر دیا. تو ایک بیسٹ کمانڈ جس کے ذریعے آپ ٹیکسٹ یا سیل کے اندر کمنٹس دے سکتے ہیں جو ایز پر ریکوائرمنٹ آپ کو نظر آئیں گے. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ کمنٹ جو ہے وہ پرنٹ پر نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ جو ہے وہ سافٹ کاپی, یعنی جب آپ ایکسل کے اوپر کام کر رہے ہوں گے سافٹ میں, تو آپ جب پوائنٹر رکھیں گے اپنے سیل کے اوپر تو یہ کمنٹس آپ کو ایگزیکٹلی نظر آئیں گے. اس کے بعد پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ کی کمانڈ کو میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے پریویس ٹیوٹوریلز چیک کریں, اس میں آپ کو پروٹیکٹ سے ریلیٹ تمام آپشنز مل جائیں گے.